نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، دو اعتبارات سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ ایک تو ترتیب مصحف میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی ہے، پھر سورہ بقرہ ہے۔ ایک ترتیب نزولی میں بھی یہ پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اب یہ مکمل سورت تو نہیں ہے نا، سورۃ العلق تو 19 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے 5 یہ ہیں۔ دوسری وہی سورہ نون، 7 آیتیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اب یہ 7 آیتیں۔ سورہ قلم تو غالباً 54 آیات پر مشتمل ہے، اگر مجھے مغالطہ اگر نہیں لگ رہا تو گویا کہ اس سے پہلے سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیات 7 نازل ہوئی۔ یہ سب کے سب جو ہیں یہ متفرق آیات ہیں، سورتیں نہیں۔ 5ویں وہی ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ مکمل سورت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دونوں اعتبارات سے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی سورت ہے قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے بھی پہلی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی۔ عربوں کا ایک خاص ذوق ہے، اور اس ذوق کے مطابق سورۃ الفاتحہ کے معاملہ بھی ہوا ہے۔ جو چیز انہیں بہت پسند ہوتی ہے اس کے لیے نام بہت سے رکھ دیتے ہیں۔ شیر کے لیے 5000 الفاظ، تلوار کے لیے اتنے الفاظ، گھوڑے کے لیے اتنے الفاظ۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی بہت سے نام رکھے گئے۔ ایک سب سے زیادہ عام جو ہے، اور جو گویا کہ اس کا اسم علم بن گیا، حالانکہ وہ بھی صفاتی نام ہے، الفاتحہ۔ فتح یفتح کے معنی کھولنا، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، اوپننگ سورہ، یہ انگریزی کے حوالے سے فتح، فتح کے معنی میں اوپن کرنا، کھول دینا، کھولنے والی سورت، یعنی یہ کہ مصحف کو کھولتے ہی جو سورت سامنے آئے گی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ۔ تو یہ گویا کہ اس کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ اس کا اسم علم کی حد تک ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا نام۔ پھر اس کے ناموں میں سے ام القرآن، قرآن کی جڑ، قرآن کی ماں، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ بھی اس کے 2 نام ہیں۔ ایک حدیث ابھی میں آپ کو سناؤں گا اس کی روح سے۔ اصل میں یہ آیت ہے سورہ حجر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنایا ہے حضور پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اے نبی، ہم نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان غافلوں کو جو دولت دنیا کی دے رکھی ہے، کبھی آپ کی نگاہ اس کی طرف نہ اٹھے، کبھی آپ کی نگاہ ادھر نہیں اٹھنی چاہیے۔
ہم نے آپ کو جو شے دی ہے وہ سب سے بڑی قیمتی شے ہے، سبعا من المثانی والقرآن العظیم آپ کو عطا کیا ہے۔ ان کی دولت، ان کا ساز و سامان، ان کے پاس جو کچھ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں اس دولت کے مقابلے میں جو ہم نے آپ کو دی۔ تو یہ جو ہے سبع من المثانی والقرآن العظیم، حدیث میں ابھی میں آپ کو سنا دوں گا، اس میں بتایا گیا یہ سورہ فاتحہ ہی کے لیے الفاظ استعمال ہوئے۔ پھر اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، سورۃ السؤال بھی کہتے ہیں، سورۃ المناجات بھی کہتے ہیں، یہ الکافیہ بھی ہے، الشافیہ بھی ہے شفا دینے والی، والوافیہ بھی ہے پورا کر دینے والی، تو الراقیہ بھی ہے، اسی کے ذریعے سے جھاڑ پونچھ کی جائے۔ چنانچہ بہت سے آپ سنتے ہوں گے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو جو ہے پھونکا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ تو اگر کرنا ہی ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنی ہے، تو کسی اور شے سے نہ کرو، سورہ فاتحہ سے کرو، جو سب سے اونچی شے، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، جو اس نے اپنے نبی، اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے۔ جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے، اس کے لیے اب سب سے پہلے تو آپ حدیث سن لیجئے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی ابن کعب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا۔ یہ ابی ابن کعب جو ہے یہ انصاری صحابہ میں سے تھے، اور یہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، یہاں تک کہ حضور کے اپنے الفاظ ان کے لیے یہ وارد ہوئے ہیں، اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا عالم، اس لیے کہ اس وقت جو قاری ہوتا تھا وہ عالم ہوتا تھا، زبان ان کی اپنی تھی۔ آج ہمارے ہاں تو قاری وہ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، قرأت انہوں نے سیکھ لی ہے، بہت اچھے انداز میں وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہیں علم حاصل نہیں ہے۔ اس وقت کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ تو عالمہم اقرأہم، سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا عالم قرآن جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے۔ تو ان سے بڑی محبت کے ساتھ پوچھا، اتحب ان اعلمک سورۃ، اے ابی کیا تم چاہو گے کہ میں تمہیں وہ سورت تلقین کروں، وہ سورت سکھاؤں، بتاؤں، لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، جس کے مثل، جس جیسی کوئی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی خود قرآن میں نازل ہوئی، یعنی بے مثل صورت۔ قرآن میں بھی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جوڑوں کی شکل میں آیتیں ہمیں مل جاتی ہیں، ایک ہی مضمون مختلف پیرایوں میں قرآن میں بیان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ جس کا کوئی جوڑ جو ہے موجود نہیں۔ قال نعم یا رسول اللہ، جب حضور نے فرمایا اگر تم چاہو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تلقین کروں، وہ سورت کون سی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ ضرور، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تقرأ فی الصلاۃ، اچھا ذرا مجھے سناؤ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ قال فقرأ ام القرآن، تو حضرت ابی ابن کعب نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہی ہے وہ سبع مثانی جس کا سورہ ہجر میں تذکرہ کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ معلوم ہے آپ فجر کی نماز پڑھتے 4 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اسی طریقے سے رات کی عشاء کی نماز پڑھتے سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جانے والی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور والقرآن العظیم، اور یہ خود اپنی جگہ پر قرآن عظیم ہے، اپنی جگہ پر اس کا رتبہ کیا ہے؟ یہ قرآن عظیم، بہت بڑا قرآن یہ ہے،
الذی اعطیتہ، یہ وہ قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ افضل القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی صورت۔ اور مسند عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ 2/3 قرآن کے مساوی ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت کے لیے کچھ میں نے حوالے آپ کو دے دیے۔ اب آئیے چوتھی بات، یہ نماز کا جزو لازم ہے۔ اصل نماز یہی ہے، یہ تو بعد میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ، اگلا جو درس ہوگا اس کے حوالے سے بہت سی باتیں واضح ہوں گی۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے، آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہو، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں، مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لیں اپنے دل میں یا پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے،
اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرأت ہی آپ کی بھی قرأت ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرأت کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرأت ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ ہے کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ اب آئیے، اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو میں اصل میں عرض کروں گا، جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایک حدیث قدسی کے اعتبار سے کہ جس میں الفاظ آتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، فنصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ تفصیل سے گفتگو ہوگی اس حدیث پر انشاءاللہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان الفاظ کے بعد پھر ساری شرح بیان کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا بیان کیا۔ جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ولعبدی ما سال، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کس معنی میں؟ یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے رب بندے کا کہ میری ہی بندگی کرے گا، مجھے سے مدد مانگے گا، اور جو اس نے مدد مانگی ہے میں نے دی، گرانٹڈ۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اس اعتبار سے اصل نماز قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اس صلاۃ کے اعتبار سے جان لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ ہی کی شرح آئی ہے، تو گویا کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ ایک اور اس کا جو تمہیدی مضمون آ جائے، اس کی آیات کا معاملہ جو ہے 7 آیات متفق علیہ، سب کے نزدیک 7 آیتیں۔ اب دیکھیے گڑبڑ واقع ہو جائے گی، شوافے کے نزدیک، اہل حدیث حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، تو آیت نمبر 1 ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 ہو گئی۔ لیکن آخر میں آ کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو آیتوں کو انہوں نے ایک بنا دیا، اس لیے تعداد 7 کی 7 رہ گئی، چونکہ 7 من المثانی قرآن میں آ چکا ہے، حدیث میں آ چکا ہے، یہ 7 ہیں جو دہرائی جانے والی ہیں، لہذا تعداد کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے کسی نے آیت بسم اللہ کو اس کا جز مانا تو اس نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان دونوں کو ایک آیت مانا ہے۔ لکھنے میں بھی آتا ہے، ان دونوں کے درمیان گول دائرہ نہیں آتا، 5 لکھا ہوا ہوتا ہے، گول دائرہ آیت کے مکمل متفق علیہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی در حقیقت کسی بنیاد پر ہیں۔ اب اصل بات یہ سمجھنی ہے کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے، اس سورت کا۔ پہلے ترجمہ کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ تفصیل بعد میں آئے گی، اس وقت صرف یہ کہ یہ ترجمہ یا ترجمانی آپ سمجھ لیجیے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، تفصیل ہم پڑھ چکے، رحمان سے مفہوم کیا اور رحیم سے کیا۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق، وہی فیصلہ کرے گا اور کوئی آڑے نہیں آ سکے گا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اعلان کیا جائے گا آج کس کے ہاتھ میں ہے اختیار اور بادشاہی۔ دنیا میں تو بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے تھے، فرعون بھی تھا اور نمرود بھی تھا اور یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے اور بش بھی ہے اور وہ فلاں بھی تھے، لیکن آج لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں غیاب سے حضور کی طرف منتقل ہو گیا معاملہ۔ جب ہم کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، ہم براہ راست اللہ سے مخاطب نہیں تھے، الحمدللہ کا نہیں کہا ہم نے، اے اللہ تیرے لیے حمد نہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی مدح کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اب تخاطب ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ دو ترجمے کیوں کیے میں نے؟ عربی زبان میں فعل مضارع میں دونوں چیزیں موجود ہیں، فعل حال بھی اور فعل مستقبل بھی۔ کرتے ہیں یہ اظہار حال ہے، کرتے رہیں گے یہ ایک عہد ہے، یہ وعدہ ہے، قول و قرار ہے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، جو نہ تو مغضوب علیہم تھے کہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، ولا الضالین، اور نہ گمراہ تھے کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے ہو۔ آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ آمین کا لفظ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ لازم ہے، البتہ فرق کیا ہے؟ وہی بالجہر کہیں گے یا خاموشی سے کہیں گے، اس میں اختلاف نہیں ہے، کہنا ضرور ہے آمین۔ اور یہ آمین وہ ہے کہ جو عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، یہودیوں کے ہاں بھی ہے۔ اگر آپ کبھی ان کو کرتے سنیں پریئر، آمین آمین آمین، یہ ہے، یہ پرانی چیز چلی آ رہی ہے۔ اے رب ایسا ہی ہو، پروردگار ایسا ہی ہو، پروردگار جو دعا کی جا رہی ہے اسے شرف قبول عطا فرما۔ اب اصل میں سوال ہے، یہ ہے فلسفیانہ سوال، اصل میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے قرآن مجید میں؟ اسے اساس القرآن کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، یہ کیوں؟ دیکھیے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے درس کو ذہن میں لے آئیے، جو حضرات بھی اس میں شریک رہے ہیں۔ ایک مضمون جو بڑی وضاحت سے میں نے اس وقت بیان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ انسان بحیثیت انسان اگر اس کی فطرت کج نہ ہو جائے، مسخ نہ ہو جائے، پرورٹڈ نیچر نہ ہو، فطرت سلیمہ،
اور اس کے ساتھ ہی عقل سلیم ہو، عقل سیدھی راستے کے اوپر چلنے والی ہو. تو بعض حقائق کائنات کے ایسے ہیں کہ جن تک وہ از خود پہنچ جاتا ہے. حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیرو تھے، ہاں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں حکمت حاصل ہو گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا. لیکن یہ شخص جو ہے جو یہاں تک تو پہنچ گیا، یہاں تک بھی پہنچ گیا. سورہ لقمان میں ہم نے دیکھا یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، نیکی یا بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو اور چاہے وہ کسی چٹان میں ہو، زمین کے پیٹ میں ہو یا خلاؤں اور فضاؤں میں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. اللہ باریک بین ہے اور باخبر ہے. تو فطرت انسانی اور عقل انسانی کے نتیجے میں دو چیزوں تک تو انسان، فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان، عقل سلیم کی دولت سے مالا مال انسان خود پہنچ جائے گا، اللہ کو پہچان لے گا اور جزائے اعمال کہ نیکی اور بدی کی جزا ضرور ہوگی. ان دو چیزوں کو پہچان لے گا. ان دونوں کے نتیجے میں یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، شکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے کہ نہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہاں فطرت آپ کی کج ہو چکی ہے تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کی فطرت سالم ہے، سلیم ہے، صحت مند ہے، تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ بھی چاہیں گے اس کے ساتھ بھلائی کریں، کوئی نہ کوئی بدلہ دیں اسے. اور اگر وہ ہستی اتنی بلند ہے کہ آپ اس کو کوئی بدلہ دے ہی نہیں سکتے. والدین کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر لی اور اچھی طرح کر لی، حق ادا کر دیا، تو کسی درجے میں انہوں نے جو پال پوس کر تم پر احسان کیا تھا، کسی درجے میں اس احسان کا بدلہ ہو گیا. لیکن وہ اللہ، وہ بلند و بالا، اور وہ اللہ سے پہلے جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ سورج ہے در حقیقت ہمارا پروردگار، اسی کی گرمی سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، لہذا اب سورج کو اس کی خدمات کا آپ کیا عوض دیں گے؟ کو بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں. لہذا ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیا، ڈنڈوت کر دی. بس یہ جذبہ عبادت جو ہے یہ جذبہ شکر کا نتیجہ ہے. جس ہستی نے آپ پر احسان کیا ہے آپ اس کے احسان کا بدلہ کچھ اور نہیں دے سکتے. تو حمد کیجئے، ثنا کیجئے، ہاتھ جوڑیے، ڈنڈوت کیجئے، سجدہ کیجئے، یہ اس کا. لہذا اب اس کے بعد جو آئی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو پہچان لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا منطقی نتیجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے آگے بات آئی، مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن بسترانہ بات. یہاں تک تو انسان پہنچ گیا، اب عملی زندگی کے اندر کیا کرے کیا نہ کرے. یہاں عقل انسانی اور فکر انسانی تھک ہار کر زمین پر گر کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا مانگنے پر مجبور ہے. اے اللہ مجھے معلوم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے انفرادی معاملات میں تو پھر بھی انسان کے اندر جو اللہ نے ایک روشنی رکھتی ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، انسان کو معلوم ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، اگرچہ اس میں بھی انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے. لیکن اجتماعی معاملات، انسانی زندگی کے اندر جو اجتماعی مسائل ہیں ان کے حل کے ضمن میں انسان بالکل بے بس ہے، لاچار ہے، اور اس کے سوا کوئی اور چارہ کار اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گھٹنے ٹیک کر دعا کرے، اے اللہ سیدھا راستہ تو دکھا. دیکھیے 3 پرابلمز ایسے ہیں انسانی تمدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا. سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ، ابدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے، عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے افراط و تفریط، یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا، جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ کے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے، ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. یا وہ انتہا ہوگی
اور یا وہ انتہا ہے جو آج آ گئی ہے، بالکل مرد کے شانہ بشانہ، ساری تخلیقی مصلحتوں کو چھوڑا، ساری جو بھی انسان کی جو انیٹومیکل جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو چھوڑا، جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں اس کو بھی ایک جیسے برابر، نہیں قطعاً نہیں۔ ان دونوں کے درمیان کیا توازن ہے؟ یا وہ لونڈی بن گئی، بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں، اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی، اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، جس کے چاہا حوالے کر دیا۔ وہ آج جو چل رہی ہے ونی کی رسم، وہ عورت کا کیا اختیار اس کے اندر ہے، اس بچیوں کا کیا اختیار ہے؟ وہ 1.5 سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو چاہے کریں۔ یہ تو ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا بالکل برابر، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بالکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا، اس لیے کہ ایک ادارے کے 2 سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے۔ کسی محکمے کے 2 ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر 2 ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹر 10 بنا لیں آپ، مینیجنگ ڈائریکٹر 1 ہوگا۔ کسی فرم کا چیئرمین 1 ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کی۔ اگر 2 بنا دیں گے فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، ان دونوں کے درمیان رسا کشی ہوگی۔ یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے، انتہائی بیہودہ نظام، غیر منطقی نظام۔ آپ نے 2 بڑی بڑی سیٹس کریٹ کر دی، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر اعظم جو ہے وہ جونیجو کی مانند وزیر اعظم بن جائے گا، یا سارا کچھ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جو ہے چودھری فضل الہی بن جائے گا، کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں، چودھری فضل الہی کو رہا کرو، یہی ہوگا۔ تو ایک گھر کے 2 جو ہیں 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے۔ اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دمیں کٹ جائیں۔ یورپ میں، امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ، آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ، کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں، کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور ادب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے۔ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ والدین بوڑھے ہو گئے تو پھینکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر، اولڈ ہاؤسز میں، گھر میں کائے کو رکھنا ہے؟ نوجوان جوڑا ہے، اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا۔ بوڑھی ماں جو ہے بولے بغیر رہے گی نہیں، دنگا فساد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اولڈ ہاؤس کے اندر، اللہ اللہ خیر سلام۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، انسان نہیں سوچ سکتا۔ دیکھیے، انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، عورت کی نفسیات کیا ہے، عورت کے احساسات کیا ہیں، اس کو کیا پتا۔ عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی، مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں، مرد کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اسے کیا پتا۔ لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا معاملہ ہوگا۔ ایک ہی ذات دے سکتی ہے آپ کو نظام، جو مرد کی بھی خالق ہے، عورت کی بھی خالق ہے، اسی نے بنایا دونوں کو، اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہیں۔ یہ حدیث نبوی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ خلق جو ہے مخلوق ہے، یہ اللہ کے کنبے کے مانند ہے۔ تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہے۔ اس نے نظام دیا، شادی بیاہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے، طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ سارا ضابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا۔ آج تباہی آ گئی ہے مغرب کے اندر، شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، شادی کریں گے تو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دے دیے اسے۔ نمبر 2، گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی، آپ نکل جائیے یہاں سے،
کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں. اور عورت کی ضرورت ہے، لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے. بٹ وداؤٹ میرج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں حرامی بچے. تو پچھلے سال صدر کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ایئرز ڈے کا، وہ خطاب کیا تھا؟ ان قریب ہماری قوم، امریکن قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادہ ترجمہ کیا ہے میں نے، بورن وداؤٹ ویڈ لاک، شادی کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والے. اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں، حرام زادے کہتے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ تو یہی ہے، پرانا بہت ہے، قدیم ہے. دوسرا مسئلہ، ایک ریاست ہے، ایک نظام ہے، اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے. ایک عوام ہے، ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے. عوام چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آزادی ہمیں ملے، ریاست چاہے گی زیادہ سے زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو. اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے ضمن میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے مشرف صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اقتدار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، گھنٹہ گھر بن جاؤں میں فیصل آباد کا. ساری کوشش ان کی ہے. اور یہ ARD وغیرہ کیا کر رہی ہے کہ نہیں، حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے. اب اس میں بھی توازن کیا ہو. یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیا میں تھی، USSR میں تھی، عوام کے کوئی حقوق نہیں، نو فریڈم آف اسپیچ، نو فریڈم آف ایسوسیشن، نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو، نہ تم کو جماعت بنا سکتے ہو. یہ نظام تھا. کام کرو، ویجز لو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے دیا جائے گا، باقی تمہیں کوئی تمہاری ایکسپریشن، کوئی اپنے خیالات کا اظہار، کوئی فریڈم آف ایسوسیشن نہیں. امریکہ دوسری انتہا پر، مادر پدر آزاد. دو مرد شادی کرنا چاہتے کر لیں، ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شوہر ہو جائے گا. لیگلی قانون کے نزدیک ریکگنائزڈ ہوگا. ایک آزادی کی وہ انتہا ہے. گیز، ہومو سیکشولز، وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں، بڑے ٹھاٹ سے نعرے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں. وہ ہنستے ہیں، ہم لوگوں پر ہنستے ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں یہ جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شے سمجھتے ہیں. اور نیو یارک کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن. کیوں کرتا ہے؟ اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے اور گیز کے ووٹس بہت ہیں. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہے، ہومو سیکشولز کی. یہاں تک کہ طے کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے، وہ پادری بن سکتے ہیں. گیز ہیں، ہومو سیکشولز ہیں، فطرت کے خلاف کام. یا وہ آزادی ہے. تو کہاں ہے بیلنس؟ انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا. نمبر 3، سرمایہ اور محنت. پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے دو چیزوں سے ہوگی. سرمایہ دار تھا، اس نے کارخانہ لگایا ہے، اتنے کروڑ روپے لگا دیے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ سرمایہ ہے. لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا؟ 10,000 آدمی کام کر رہا ہے، لیبر ہے. اب جو کچھ بھی بن رہا ہے، جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدنی ہو رہی ہے، اس میں دونوں کے حصہ ہے، لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے. لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا، کتنا لیبر کا ہوگا، کون طے کرے گا؟ یا تو سرمایہ داری بن جائے گی، سب میں تو آپ کو 10 روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج، منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفع ہو جائیے. اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو 10 روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ساری دولت سمٹ کر جا رہی ہے کارخانے دار کے ہاتھ میں. کیپٹلزم، جو کیپٹل ہے، جو سرمایہ ہے، اصل جو ہے دولت اسی کی طرف، روپے کو روپیہ کھینچتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے. لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے. بلینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں، اور یہودی ہے وہ. دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے، گھیٹوز. اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہٹن، کوئی 11 میل لمبا ہے، چوڑائی کہیں 2-3 میل ہے، کہیں ذرا زیادہ ہے.
اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ دو بڑے بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں، جو بھی تھے دہشت گرد، یہاں پر یہ اس کا ریچسٹ حصہ ہے، پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے، سارے بینک وہاں ہیں، اور اسی جزیرے کے شمالی علاقے کے اندر گھیٹوز ہیں، افرو امریکنز، کالے امریکی، یوں سمجھیے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ڈسپیرٹی نظر آ جائے تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو؟ یا وہ ہے جو رشیا میں اور یو ایس ایس آر میں تھا، یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے، اے اللہ تو نے مجھے فطرت سلیمہ بخشی، اے اللہ تو نے مجھے عقل سلیم سے نوازا، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل ثنا کا مستحق تو ہی ہے، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار مطلق تو ہے، اے اللہ میں نے طے کر لیا ہے تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا، لیکن اے اللہ میں مجبور ہوں، میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی، کروں کیا، چلوں کس راستے پر، کون سے راستے پر؟ یہ عملی حصہ ہے دین کا، وہ سارا تھا فکری، نظری، ایمانی حصہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی، فکری، نظریاتی حصہ ہے۔ عملی حصہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے، غیر المغضوب علیہم، جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے، ان پر تیرا غضب نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے بھٹکے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام، گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید، اس کے اصل مخاطب کون ہے؟ وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ سلیم العقل لوگ، جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، کہیں کہتا ہے الذین یفقہون، کہیں کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاطب ہے، اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک، معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن اب عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی وجہ ہے کہ فوراً سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔